جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو حجاب اکبر کے پاس لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تہ تک پہنچ گیا۔ اس کے پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اگر آپ اللہ کا دیدار، اور میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا اور قرض کا صلہ 18 گنا تھا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جیسے تھے، اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اس وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اسے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آ کر آپ کو گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہیں رہ گئے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والی قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے، فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے، وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں یاقوت، موتیوں، زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اس کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی اتاری، وہ یہ تھی اے محمد جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی، اسی طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہم نے کوثر آپ کو عطا فرما دی، اس طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہو گئی ہے کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہو گئے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 کر دی گئی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد ہر روز یہ 5 نمازیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوگا، اور اس طرح ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا۔ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے اور پھر نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھوں گا،
اور اگر اس نے وہ نیک عمل کر بھی لیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص کسی بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دوں گا، اور اگر اس نے وہ بدی کر لی تو اس کے نتیجے میں ایک بدی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا ہے اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سائل جسے صدقہ دیا جاتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اس وقت مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔